من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ نستعینہ نستغفرہ نستهدیہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولا اہل بیت المعصومین ولا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ارواحنا لتراد مقدمہ الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام إن درجات الجنة على قدر آيات القرآن. ناظرین محترم، اور 72 عزاداری چینل کی خدمت میں تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں درجات اس حساب سے ہوگا جتنا انسان اس دنیا میں آئے مبارکہ کی تلاوت کی ہوگی. اگر کوئی شخص اچھا ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ شخص قرآن نہیں پڑھا ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اس کے لیے روایتوں میں موجود ہے کہ اس کو قبر میں قرآن سکھایا جائے گا تاکہ وہ جنت میں جا سکے. رمضان مبارک مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، دعا کا مہینہ ہے، توسل کا مہینہ ہے. رمضان کا کیا معنی ہے؟ علماء نے رمضان کے کئی معنی بیان کیے ہیں. ان میں سے ایک یہ معنی ہے شدت المحبت. رمضان یعنی شدت المحبت. خداوند عالم اپنے بندوں سے اس مہینے میں بہت زیادہ محبت کرتا ہے. اور اسی طریقے سے ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے رمضان یعنی لوگ اس مہینے میں خداوند عالم کا مہمان قرار پاتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب کہ لوگ اس مہینہ مبارک رمضان میں اللہ کا مہمان قرار پاتے ہیں. کیا ہم لوگ باقی مہینوں میں اللہ کا مہمان نہیں ہیں؟ اللہ ہی کا تو کھاتے ہیں، اللہ ہی کی وجہ سے اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم اللہ کے خاص مہمان ہیں اس مہینے میں. اس وجہ سے ہیں کہ اس مہینے میں خداوند عالم اپنے بندگان کے تمام گناہ کو معاف کر دیتا ہے. جیسا کہ روایت میں موجود ہے کہ خداوند عالم اگر کوئی افطار کے موقع پر دعا کرے اور مغفرت کرے تو خداوند عالم اس شخص کے تمام گناہ کو بخش دیتا ہے. موقع افطار اگر کوئی دعا کرتا ہے خداوند عالم ہزار انسان کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ رمضان باقی مہینوں پر فضیلت رکھتا ہے، باقی مہینوں پر برتری رکھتا ہے. تو اس کا کیا معنی ہے کہ رمضان باقی مہینوں پر برتری رکھتا ہے؟ کہ برتری کی وجہ کیا ہے؟ فضیلت کیوں رکھتا ہے؟ کیوں ماہ مبارک رمضان باعظمت ہے باقی مہینوں پر؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ناظرین محترم، ہر شے کی، ہر چیز کی عظمت اس شے میں جو چیز موجود ہوتی ہے اس وجہ سے اس کی عظمت ہوتی ہے. مثلا 7واں آسمان باعظمت ہے. کیوں باعظمت ہے؟ کیونکہ اس میں عرش موجود ہے. آسمان چہرم باعظمت ہے. کیوں باعظمت ہے؟ کیونکہ اس میں بیت المعمور موجود ہے. کربلا معلی باعظمت ہے. کیوں باعظمت ہے؟ کیونکہ اس میں قبر امام حسین موجود ہے. مکہ باعظمت ہے. کیوں باعظمت ہے؟ کیونکہ اس میں مسجد اسے ام القرى کہا گیا. مدینہ باعظمت ہے. کیوں باعظمت ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ اس میں مسجد النبی ہے. تو ہر چیز کی عظمت اس چیز میں جو چیز واقع ہوتی ہے اس وجہ سے ہوتی ہے. تو رمضان
पैगंबर फरमा रहे हैं कि रमजान अफजल है, फजीलत रखता है, बाअज़मत है। क्यों? वजह क्या है? आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि रमजान बाअज़मत है, बाफजीलत है बाकी महीनों पर। इस वजह से है क्योंकि इस महीने में अंबिया पर किताबें नाजिल हुई। सिर्फ कुरान ही नहीं इस महीने में नाजिल हुआ, बल्कि जनाब आदम से लेकर जनाब खातम तक जितनी किताबें नाजिल हुई हैं अंबिया पर, तकरीबन 130 किताबें नाजिल हुई हैं आदम से लेकर जनाब खातम तक। तो इस माह मुबारक रमजान में सब किताबें नाजिल हुई। जैसे तौरेत 6 रमजान को नाजिल हुई, इंजील 12 रमजान को नाजिल हुई, ज़ुबूर 18 रमजान को नाजिल हुई और खुद कुरान मजीद 23 रमजान को नाजिल हुआ। तो इस वजह से रमजान की फजीलत है, बाअज़मत है बाकी महीनों पर। नाज़रीन मोहतरम, रमजान बाफजीलत है और ये रोजा रखना सिर्फ पैगंबर की उम्मत के लिए मखसूस नहीं है, बल्कि इससे पहले अंबिया रोजा रखते थे और उनके उम्मती भी रोजा रखते थे। जैसा कि खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम्हारे ऊपर रोजा वाजिब किया गया जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर वाजिब किया गया था। तो रोजा अंबिया के उम्मती रखते थे इससे पहले, लेकिन नाज़रीन मोहतरम, रोजा जो लोग रखते थे पैगंबर अकरम से पहले जो अंबिया आए, वो रमजान में रोजा नहीं रखते थे, बकिया महीनों में रखते थे। और रोजा रखना रमजान में सिर्फ मखसूस था अंबिया के लिए। जो अंबिया हजरात थे वो लोग को इजाजत थी कि वो माह मुबारक रमजान में रोजा रख सके, उनके उम्मती रमजान में रोजा नहीं रखते थे। लेकिन खुदावंद आलम ये शरफ और ये मर्तबा उम्मत मोहम्मदी को अता किया कि वो लोग को इजाजत दी गई, हम लोगों को इजाजत दी गई कि इस माह मुबारक रमजान में रोजा रख सके। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है कि खुदावंद आलम हमको इस माह में अपना मेहमान करार दे रहा है और हमको इजाजत दे रहा है कि इस माह में हम रोजा रख सकें। नाज़रीन मोहतरम, खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है, इक़राउल कुरान मा तयस्सर, कुरान को पढ़ो जितना मुमकिन हो। रवायत है उसूल काफी की कि इमाम फरमाते हैं कि अगर कोई माह मुबारक रमजान में तिलावत करता है कुरान की, तो उसको हर हर्फ पर खड़े होकर अगर कुरान की तिलावत कर रहा है तो उसको हर हर्फ पर 100 हसना मिलते हैं और 100 गुना उसके माफ कर दिए जाते हैं। और इसी तरीके से 100 दर्जा उसके दर्जात में बुलंदी होती है जन्नत में, अगर कोई खड़े होकर कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। इसी तरीके से इमाम फरमाते हैं अगर कोई बैठकर कुरान पाक की तिलावत करता है तो खुदावंद आलम हर कलमे पर, बल्कि हर हर्फ पर, ना कि कलमे पर, हर हर्फ पर खुदावंद आलम 50 हसना देता है और 50 गुना उसका माफ करता है। और इसी तरीके से 50 दर्जा उसके खुदावंद आलम जन्नत में बुलंद करता है। और अगर कोई बावजू होकर कुरान की तिलावत करता है तो 25 हसना उसको खुदावंद आलम देता है। वो हसना के अलावा कि अगर कोई बावजू होकर कुरान पढ़ रहा है तो 25 हसना उसको खुदावंद आलम देता है और 25 गुना उसके माफ कर देते हैं। और इसी तरीके से 25 दर्जा उसका जन्नत में बुलंद होता है। तो अब सवाल ये है कि हर कोई तिलावत करता है, बकिया मज़ाहिब के लोग भी कुरान की तिलावत करते हैं, तो आया उनको भी ये सवाब मिलेगा जिस तरीके से हमारे आइम्मा ने बयान किया कि कोई अगर, जैसा कि बहुत मशहूर है कि एक आयत की तिलावत अगर कोई कर रहा है तो उसे एक
پورا ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ تو آیا جو لوگ اور ہیں وہ بھی اگر تلاوت کرتے ہیں تو ان کو بھی یہ ثواب ملے گا؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں، سب کو یہ ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کے شرائط ہیں۔ اور وہ شرائط کیا ہے؟ قرآن پڑھنے کے لیے اور یہ ثواب جو روایتوں میں بیان ہوئے ہیں اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ ولایت امیر المؤمنین، ولایت ائمہ پر ایمان رکھتا ہو۔ اگر کوئی ولایت پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جیسا کہ نبی اکرم فرماتے ہیں وَرُبَّ تَعْلِي الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنِ يَلْعَنُهُ، چہ بسا قرآن کی تلاوت کرو اور قرآن اسی شخص پر لعنت کرتا ہو۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جو ولایت پر ایمان نہیں رکھتے اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ قرآن اس پر لعنت کرتا ہے۔ ایک یہ، دوسرا یہ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ قرآن کے احکام پر عمل کیا جائے۔ اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو قرآن پڑھنے کے لیے قرآن ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، ولایت ہونی چاہیے اور عمل ہونا چاہیے۔ جب یہ تینوں چیز موجود ہوگی تو 100% اس کو اس تلاوت کا ثواب ملے گا، وگرنہ اس تلاوت کا ثواب نہیں بلکہ قرآن اسی شخص پر لعنت کرے گا۔ ناظرین محترم، جیسا کہ پیغمبر اکرم نے روزہ کے اقسام بیان کیے ہیں، اسی طریقے سے نماز کے بھی اقسام بیان کیے گئے ہیں۔ روزہ کے اقسام نبی اکرم فرماتے ہیں 3 ہیں۔ ایک وہ روزہ ہے جو روزہ خاص ہے، روزہ خاص سے خاص ہے۔ تیسرا روزہ عام ہے۔ روزہ عام کیا ہے؟ روزہ عام جیسا کہ ہم لوگ رکھتے ہیں، جیسا کہ مراجع اکرام بیان کرتے ہیں رسالہ عملیہ میں کہ وہ 9 چیزیں ہیں جن سے اجتناب کیا جائے تو وہ روزہ ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم لوگ رکھتے ہیں۔ تو یہ 9 چیز سے، کھانا پینا وغیرہ سے جو اجتناب کرے شخص وہ روزہ ہے، یہ روزہ عام ہے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں دوسرا روزہ خاص ہے۔ روزہ خاص کیا ہے؟ روزہ خاص وہ جو 9 چیزیں تھی جس سے اجتناب کرنا تھا وہ چیز اس میں موجود ہے، اس کے علاوہ بعض چیزیں اس میں اضافہ ہے۔ بعض چیزیں یہ ہیں کہ ہر صفت رذیلہ سے وہ دور ہو۔ روزہ صرف بھوکا اور پیاسا ہونے کا نام نہیں ہے، ہر صفت رذیلہ سے وہ دور ہونا چاہیے۔ مثلا غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، فحاشی نہ دے، نہ محرم کو نہ دیکھے، یہ وہ رذیلت ہے جس کو دور کرے تو وہ روزہ ہوگا، تو اس کو روزہ خاص کہا جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں دوسرا روزہ خاص سے خاص ہے، تیسرا روزہ خاص سے خاص ہے جو اولیاء خدا رکھتے ہیں۔ تیسرا روزہ جو اولیاء خدا رکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ صفت رذیلہ کو تو دور رکھتے ہی ہیں، اس کے علاوہ نہ کوئی دنیا کی محبت ہے، صرف اس دل میں اللہ کی محبت ہے اور اہل بیت کی محبت ہے۔ اس کے دل میں اب کسی چیز کی محبت نہیں ہے، مال و دنیا ثروت کسی چیز کی محبت نہیں، تو وہ خاص سے خاص روزہ ہوگا۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ ہمارا ہوگا اور ہم اس کے ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کا دل محبت خدا سے بھرا ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور محبت نہیں ہونی چاہیے۔ روایت ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا 2 یا 3 برس کی تھی، امام علی علیہ السلام کی گود میں تشریف فرما تھی۔ سوال کرتی ہیں امام علی علیہ السلام سے یا ابا اتحبوننی، اے بابا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں نام یا بنی، ہاں ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جناب زینب سوال کرتی ہیں اتحب اللہ، آیا آپ خدا کو محبت کرتے ہیں؟ تو امام علی فرماتے ہیں ہاں بیٹی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو جناب زینب فرماتی ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دل میں 2 محبت جمع ہو جائے؟ تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اے بیٹی ہمارا دل
خدا کی محبت سے بھرا ہوا ہے، ہم تم کو محبت کرتے ہیں کیونکہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، ہم اس ماہ رمضان میں جو اللہ نے احکام ہمارے اوپر واجب کیے ہیں، جو روزہ ہمارے اوپر واجب کیا گیا ہے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہم اس ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر سکیں، اور بہترین دعا